ناول تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ کول قسط نمبر 3۔ تم ریڈی ہو؟ بازل امسال کے روم میں داخل ہوا۔ ہاں بس ایک منٹ۔ امسال نے بازل کو دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی جینز پہنے ریڈی کھڑا تھا۔ اس نے بھی بازل کی جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ اوکے آئی ایم ریڈی۔ امسال نے اپنا نقاب لگایا اور ایک نقاب بازل کو پکڑایا۔ دونوں نے اپنی اپنی پسٹل کمر کی بیک سائڈ پر اڑسی ٹی شرٹ کو سیٹ کیا اور باہر کی طرف بڑے پچھلی دیوار کو لانگھتے ہوئے باہر کود گئے۔ اس بات سے بے خبر کھڑکی میں کھڑے راسم صاحب انہیں دیکھ چکے تھے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ اسی راستے سے اندر داخل ہوئے۔ محتاط انداز میں آگے پیچھے دیکھ کر چلتے ہوئے وہ سیڑھیوں پہنچے تو وہاں پر راسم صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ اسٹڈی میں آؤ، اسپاٹ انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئے تو راسم صاحب صوفے پر ٹھیک آ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی رات کو کہاں گئے تھے تم اور کیا کر رہے ہو؟ ان دونوں کو خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے راسم صاحب نے پوچھا۔ او بابا، امسال نے گلا کھنکارتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی تھی لیکن راسم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس سے پہلے کہ تم بات شروع کرو میں ایک بات صاف صاف بتانا چاہوں گا کہ مجھے صرف سچ سننا ہے، راسم صاحب نے رفتار لہجے میں کہا تو امسال نے بازل کو سب سچ بتانے کا اشارہ کیا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ کون سا کچھ غلط کر کے آئے تھے؟ وہ بابا جی آج یونی میں ایک لڑکی رو رہی تھی۔ جب ہم نے پوچھا تو کہنے لگی کہ یونی آتے ہوئے راستے میں 3 لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے جو آتی جاتی لڑکیوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ لڑکے چونکہ پیسے والے ہیں تو پولیس کمپلین کا بھی فائدہ نہیں، الٹا پولیس والوں نے ان لوگوں کو ذلیل کر تھانے سے نکال دیا۔ سوا ان کی وجہ سے لوگ اپنی لڑکیوں کا اسکول کالج چڑھوا رہے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ ایک دن میری یونی بھی چھوٹ جائے گی۔ ہم نے باتوں باتوں میں ان کی تفصیل پوچھ لی تھی، سو ابھی ہم انہی کی طبیعت صاف کر کے آ رہے ہیں۔ بازل نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جیسے ڈنر کر کے آ رہے ہو۔ وہ کس حال میں اور کہاں چھوڑا ہے انہیں؟ ان کو کچھ دیر تک گھورنے کے بعد راسم صاحب نے نرمی سے کہا تو دونوں کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس 15-20 دن ہاسپٹل اور 1-2 مہینے گھر میں بستر پر گزار ہی دیں گے۔ آتے ہوئے پبلک بوتھ سے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ امسال کا انداز ایسا تھا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا، خاص طور ضلع کے حق میں تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے دھیان رکھا کرو، راسم صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو دونوں بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ دروازے تک جا کر وہ پلٹے اور ان دونوں کو گلے لگایا۔ اب سو جاؤ، گڈ نائٹ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات کو اندرون شہر 3 لڑکوں کی کسی نے بے دردی سے پیٹا ہے۔ لڑکوں کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل کے مطابق ان تینوں کو 2 لوگوں نے مارا ہے لیکن ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے مل کر مارا ہو۔ آئیے ہم زخمیوں سے بات کر کے وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت درد ہو رہا ہے، جوڑ جوڑ کر دکھ رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے اور نہ ہی لیٹ سکتے۔ ان میں سے ایک نے کراہتے ہوئے کہا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ہائے نہیں، ہم نہیں جانتے۔ 2 لوگ نقاب لگائے ہوئے تھے، رات کو ہم گھر جا رہے تھے ہائے کہ اچانک سے سامنے آئے اور روک کر مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے ہائے ہائے کرتے بات مکمل کی تھی۔ ساریہ بیگم کے بدلتے تاثرات دیکھ کر راسم صاحب نے چینج کر دیا۔ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے بھی ہے یا نہیں؟ اللہ رحمت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے بیچارے بچوں کی یہ حالت کی ہے۔ ساریہ بیگم کی بات سنتے ہی جوش بھی تھی۔ امسال کو اچکو لگا تھا جبکہ راسم صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکایا تھا۔ آرام سے گڑیا، کیا ہو گیا ہے؟ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا شہریار بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ ایسا تو نہ کہے، کیا پتہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو کسی نے اس طرح مارا ہے؟ کیا مطلب؟ ایسے نہ کہو، کتنے ظالم لوگ تھے، کتنی بے دردی سے پیٹا ہے، خدا کا قہر نازل ہو ایسے لوگوں پر۔ ساریہ بیگم کی بات پر امسال چیخ پڑی، ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو نہ جانے؟
نہ جان نہ پہچان، اور اب ان کی ہمدردی میں اپنی اولاد کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ راسم صاحب اپنا قہقہ چھپانے کے لیے جلدی سے اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کیا تھا۔ میں کب بد دعائی دے رہی ہوں؟ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا اول فول بکتی رہتی ہے۔ یہ لڑکی ساریہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ مثال کی حالت دیکھ کر اچانک شہریار چونکا۔ جلیل، یہ تم لوگوں نے تو نہیں؟ شہریار کی خدشہ ظاہر کرنے پر امسال نے ہولے سے سر ہلایا۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی، جس سے سن کر شہریار کے چہرے پر فخر سے چمک آئی تھی۔ ویل ڈن میرا بچہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اچھے سے سبق سکھا کر آنا تھا تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے، شہریار نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا۔ تو اس کے کان میں گھسی، بھائی آپ کو پتہ ہے رات کو ہم پکڑے گئے تھے، بابا نے دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے، اور واپسی پر ہم سے تفتیش بھی کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے رات جب ہم پنس سے تھے نہ، میں نے آپ کو بہت مس کیا، دل میں بہت آوازیں بھی دی، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ او میرا سونا شہزادہ، مجھے کیا پتہ تھا کہ تم لوگ کہیں باہر جا رہے ہو، آئندہ بتا کے جانا، ٹھیک ہے؟ شہریار نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ ان دونوں کو یوں راز و نیاز کرتے دیکھ کر کچن سے نکلتی ساریہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ راسم صاحب مسکراتے ہوئے بھائی بہن کی محبت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میٹنگ روم میں شہر کے جانے مانے بزنس مین جمع تھے۔ شہریار میٹنگ روم میں چہرے پر بلاک کی سنجیدگی لیے پریزنٹیشن دینے میں مصروف تھا کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ اس چونک کے سر اٹھایا، اتنے میں اس کی سیکورٹی روم میں داخل ہوئی۔ مستانی، یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ شہریار سیکورٹی کو جانے والی نظروں سے گھورا۔ سر وہ تانیہ تو اس کا غصہ دیکھ کر ہی گڑبڑا گئی تھی۔ جو کوئی بھی ہے اس کو جلدی سے باہر کرو، نظر نہیں آ رہے ہیں میٹنگ چل رہی ہے اندر۔ اب جاؤ یہاں سے، شہریار نے اسے کہا تو فوراً باہر نکل گئی کہ باس کا کیا بھروسہ اس کی ہی انسلٹ نہ ہو جائے، اور باہر جا کر شہریار کی باتیں دہرا دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دھڑام سے دروازہ کھلا۔ شہریار نے ناگواری سے نظر اٹھائی، لیکن آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، خیریت میرا سونا اس وقت یہاں؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے حصار میں لیا۔ بالکل بھی خیریت نہیں ہے، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا آپ کے آفس چلتی ہوں۔ امسال کا انداز ایسا تھا جیسے شہریار آفس میں نہیں بلکہ کسی سنیما ہال میں بیٹھا ہو۔ بازل کا آئے، شہریار نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ وہ گھر پر نہیں ہے؟ اچانک کچھ یاد آنے پر اچھل پڑی۔ ایک منٹ، ابھی آپ کی سیکرٹری کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ پر یعنی کہ مجھ پر غصہ ہو رہے، کہہ رہی تھی باس کہہ رہے اس کو باہر سے ہی فارغ کر دو، جیسے میں کوئی مانگنے والی ہوں، اور مجھے 2 روپے کا سکہ دے کر یا پھر اپنے پھٹے پرانے کپڑے دے کر فارغ کرے گی، امسال نے شہریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امسال نے آنکھیں پھیلائی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، شہریار نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ البتہ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی دبی دبی ہنسی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے، امسال نے خفگی سے رخ موڑا۔ اوکے سوری، شہریار نے اس کے سامنے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھو، وہ جو جیپ تم نے مجھے دکھائی تھی نا، وہ کل تک آ جائے گی، اب تو سوری ایکسیپٹ کر لو۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا۔ اوکے آپ اب چلیں، مجھے باہر جانا ہے آپ کے ساتھ، امسال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں، 15 منٹ دے دو بس، سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آتا ہوں، تم تب تک میرے آفس میں بیٹھو۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی آئے گا۔ میٹنگ روم میں بیٹھے سب افراد تو شہریار کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی ہنسی دیکھ کر حیران تھے۔ اپنے حلقے میں وہ اپنے سنجیدہ مزاج سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کی حیرانی بجا تھی کہ اپنے ریزروڈ نیچر کے باعث جانے والے بندہ نہ صرف مذاق کر رہا تھا بلکہ قہقہے میں لگا رہا تھا۔ ایک اور بات، آپ نے اپنی مستانیہ مانیہ سے کہہ دیں کہ یہ مجھے آئندہ باہر نہ روکے۔ وہ جاتے پلٹی۔ اوکے مستانیہ مانیہ، آپ آئندہ میری
پرسنس کو باہر نہیں روکیں گے، شہریار نے مسکراتے ہوئے مثال کے ہی انداز میں کہا۔ تو وہ باہر نکل گئی۔ مس تانیہ مانیہ، لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ مس تانیہ، آپ امسال کے لیے کچھ کھانے کو منگوائیے، میں آتا ہوں 10 منٹ تک۔ شہریار تانیہ سے کہتا دوبارہ میٹنگ روم میں بیٹھے اشخاص کی طرف متوجہ ہوا۔ اوئے چڑیل، چل آ جاؤ۔ واقعہ چلتے بازل امسال کے کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت کون سی وقت ہوتی ہے؟ امسال نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ یونی سے چھٹی کی وجہ سے وہ دونوں گھر پر ہی تھے۔ واقعہ کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ آ جاؤ نا، تھوڑا گھوم لیں گے، میں بور ہو رہا ہوں، بازل نے بیزارگی سے کہا۔ اوکے تم چلو، میں حجاب لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسلام آباد کی سڑکیں ناپ رہے تھے۔ بازی دیکھو وہ کتا کتنا سکون کی نیند سو رہا ہے، لگتا ہے بیچارہ ساری رات نہیں سو سکا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنے سکون سے کیوں سو رہا ہے جبکہ ہم لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں؟ امسال نے بادل کی توجہ سامنے سے کتے کی طرف دلوائی۔ عدید ہمدانی، جو اپنی گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کر رہا تھا، اپنے پیچھے سے آتی لڑکی کی آواز اور اس کی انوکھی بات سن کر بے اختیار مڑا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو جینس پر بلیک کلر کا حجاب پہنے، ارد گرد سے بے نیاز کتے کو چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔